ملت پال انسائٹس کی ایک انتہائی اہم رپورٹ پر مبنی اس ایکسپلینر میں خوش آمدید۔ آئیے سیدھا چلتے ہیں اپریل 2026 کے اس تیزی سے بڑھتے ہوئے امریکہ، ایران اور اسرائیل تنازع کی گہرائی میں جس نے پوری دنیا کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی ہے۔ اس ایکسپلینر میں جن اہم نکات کا جائزہ لیا جائے گا ان میں شامل ہیں کمزور جنگ بندی، آپریشن ایپک فیوری، جنگ بندی کی خلاف ورزیاں، اس سب کے عالمی نقصانات اور آخر میں انتہائی اہم اسلام آباد مذاکرات۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ پہلا حصہ، کمزور جنگ بندی، ایک ایسا معاہدہ جو شروع ہوتے ہی خطرے میں پڑ گیا۔ یہ واضح سرخی بالکل وقت کی نزاکت اور حقیقت کو بیان کرتی ہے۔ 2 ہفتے کی جنگ بندی کے اعلان کے صرف ایک ہی دن بعد حالات پھر سے خراب ہونے لگے اور اس ناپائیدار معاہدے پر سوالیہ نشان لگ گئے۔ لیکن یہاں تک نوبت آئی کیسے؟ آئیے پچھلے کچھ واقعات پر نظر ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آپریشن ایپک فیوری کے ذریعے اس جنگ میں آخر اتنی شدت کیسے آئی۔ اگر اس ٹائم لائن کو دیکھا جائے تو بحران کی رفتار واقعی حیران کن ہے۔ 28 فروری کو آپریشن ایپک فیوری کے تحت جنگ کا آغاز ہوتا ہے، پھر ہفتوں کی شدید تباہی کے بعد 7 اور 8 اپریل کو ایک کمزور سا وقفہ طے ہوتا ہے، اور ٹھیک اگلے ہی دن یعنی 9 اپریل کو الزامات اور خلاف ورزیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ سب کچھ کتنی تیزی سے ہوا۔ اصل میں اس پورے تنازع کی چنگاری امریکہ اور اسرائیل کی ایک مشترکہ کارروائی سے بھڑکی جسے آپریشن ایپک فیوری کا نام دیا گیا۔ اس آپریشن کے اہداف بہت واضح اور اہم تھے۔ ان میں ایران کا ہوائی دفاعی نظام، ان کی جوہری تنصیبات اور یہاں تک کہ اعلیٰ عہدیدار جن میں سپریم لیڈر علی خامنئی تک شامل ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا۔ مقصد بالکل صاف تھا، ایران کی حفاظتی صلاحیت کو جڑ سے اکھاڑنا۔ اب ظاہر ہے اس اتنے بڑے حملے کا جواب تو آنا ہی تھا۔ فوری طور پر ایران نے پورے خطے میں اسرائیل اور امریکہ سے منسلک اہداف پر میسائل اور ڈرونز کی بارش کر دی۔ اس ایک جوابی قدم نے مشرق وسطیٰ کو جنگ کی گہرائی میں مزید ڈھکیل دیا۔ اور یہیں سے شروع ہوتا ہے تیسرا حصہ، جنگ بندی کے خلاف ورزیاں۔ آخر وہ کون سی غلط فہمیاں تھیں جن کی وجہ سے نئے حملے شروع ہوئے؟ یہاں ایک بہت ہی حیران کن تضاد سامنے آتا ہے۔ معاہدہ کروانے والے ملک یعنی پاکستان کی تشریح یہ ہے کہ اس جنگ بندی کا اطلاق لبنان سمیت ہر جگہ ہوتا ہے، لیکن اسرائیل کا موقف بالکل مختلف ہے۔ ان کے مطابق یہ ڈیل حزب اللہ کے خلاف کسی بھی کارروائی کو نہیں روکتی۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب بنیادی شرائط پر ہی اتنا بڑا اختلاف ہو تو کوئی بھی امن آگے کیسے چل سکتا ہے؟ نتیجہ کیا نکلا؟ اسرائیل نے اپنی تشریح کے مطابق جنگ بندی کے اعلان کے چند ہی گھنٹوں بعد لیبنان پر شدید ہوائی حملے کر دیے۔ ان حملوں میں بیروت اور دیگر علاقوں میں 182 سے لے کر 254 افراد ہلاک ہوئے۔ یہ حالات کی سنگینی اور معاہدے کی ناکامی کا سب سے بڑا ثبوت تھا۔ اس جانی نقصان کے جواب میں یہ رپورٹس آنا شروع ہو گئیں کہ ایران نے آبنائے آب ہرمز کو یا تو بند کر دیا ہے یا وہاں تجارت انتہائی محدود کر دی ہے۔ یہ کوئی عام سمندری راستہ نہیں ہے بلکہ عالمی تیل کی تجارت کی شاہراہ ہے۔ اس کی بندش کا مطلب ہے عالمی مارکیٹوں میں شدید بے چینی اور توانائی کا ایک نیا بحران۔ اب صورتحال یہ ہے کہ دونوں فریقین نے ایسی سخت شرائط رکھتی ہیں جنہیں پورا کرنا ناممکن سا لگتا ہے۔ ایک طرف امریکہ اس بات پر بضد ہے کہ آبنائے کو فوری طور پر کھولا جائے، وہیں دوسری طرف ایران کا مطالبہ ہے کہ کسی بھی مزید مذاکرات سے پہلے اس کی 10 نقطی امن کی شرائط پر مکمل عمل کیا جائے۔ یہ دونوں مانگیں اس کمزور ٹھہراؤ کو مکمل طور پر تباہ کرنے کے قریب لے آئی ہیں۔ آئیے اب بڑھتے ہیں چوتھے حصے کی طرف، عالمی نقصانات۔ اس پوری تباہی کی حقیقی قیمت کا اندازہ لگاتے ہیں۔ 120 بلین ڈالرز۔ یہ ہوش اڑا دینے والا فگر صرف مارچ کے آخر تک کچھ عرب ممالک کو پہنچنے والے اندازاً معاشی نقصان کو ظاہر کرتا ہے۔ اس سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ صرف کسی ایک خطے کا مسئلہ نہیں رہا، بلکہ اس کا گہرا اثر پوری عالمی معیشت پر پڑ رہا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ بات صرف پیسوں کی نہیں ہے، انسانی اور بنیادی ڈھانچے کا نقصان اس سے بھی کہیں زیادہ دردناک ہے۔ ایران، لبنان، اسرائیل اور خلیجی ممالک میں ہزاروں افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور لاکھوں بے گھر ہیں۔ ایران کی پیٹروکیمیکل تنصیبات کو شدید نقصان پہنچا ہے، اور سب سے بڑھ کر شہری آبادیوں پر ہونے والے حملوں نے بین الاقوامی قانون کی پاسداری پر بہت سنگین سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ ان انتہائی سنگین حالات میں پانچواں اور آخری حصہ بہت اہم ہے، اسلام آباد مذاکرات۔ آگے کیا ہوگا؟ امید کی ایک کرن نظر آتی ہے۔ پاکستان کی ثلاثی میں اسلام آباد میں اہم ترین مذاکرات کا آغاز ہونے والا ہے۔ ان کی قیادت متوقع طور پر امریکی نائب صدر JD وانس کریں گے۔ مقصد یہی ہے کہ اعلیٰ قیادت کو ایک میز پر لا کر یہ ٹیسٹ کیا جائے کہ کیا کوئی طویل المیاد اور ٹھوس معاہدہ واقعی طے پا سکتا ہے۔ مگر راستہ آسان بالکل نہیں ہے۔
اگر ان بنیادی اختلافات کو دیکھا جائے تو ہر ایک اہم مسئلہ، چاہے وہ حزب اللہ کی حیثیت ہو، معاشی پابندیاں ہوں، ایران کا جوہری پروگرام یا خطے میں ان کے پراکسی نیٹ ورکس، سب کے سب ابھی تک بالکل طے نہ شدہ ہیں۔ تحقیق نگاروں کا واضح ماننا ہے کہ ان گہرے اور پیچیدہ مسائل کے حل کے بغیر کسی بھی مستقل نتیجے تک پہنچنا انتہائی مشکل ہے۔ اور انہی مذاکرات کے حوالے سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک انتہائی سخت بیان بھی سامنے آیا ہے کہ جب فائرنگ شروع ہوگی تو پہلے سے بھاری اور بہتر ہوگی۔ یہ کوئی عام بیان نہیں بلکہ ایک واضح انتباہ ہے کہ اگر سفارتکاری ناکام ہوئی تو اس کا نتیجہ پہلے سے کہیں زیادہ شدید عسکری کارروائی کی صورت میں نکل سکتا ہے۔ اس لیے اس پورے تجزیے کے آخر میں ایک انتہائی اہم سوال سامنے آتا ہے: کیا ان گہرے بنیادی مسائل کے بالکل غیر حل شدہ ہونے کے باوجود یہ کمزور وقفہ کبھی مستقل امن میں تبدیل ہو پائے گا؟ پوری دنیا اب اپنی سانس روکے اسلام آباد کی طرف دیکھ رہی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا سفارتکاری اس تباہی کو پیچھے چھوڑ سکتی ہے یا پھر یہ صرف ایک وقتی ٹھہراؤ ثابت ہوگا جس کے بعد حالات مزید خراب ہوں گے۔